بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے جلد شادی کے لیے وظیفہ فار کوئک میرج، فار انسٹنٹ رزلٹ۔ بہت ہی تیز اثر وظیفہ، بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ ایسے میرے تمام بہن بھائی، ایسے دوست جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، رشتہ نہیں مل رہا، یا شادی میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا کچھ میرے ایسے دوست جو خود سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی نہیں ہو پا رہی، یا ایسے میرے دوست بہن بھائی جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں اور شادی نہیں ہو پا رہی۔ ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ وظیفہ انتہائی تیز اثر ہے۔ اگر کسی گھر میں زہد و تقوی ہوگا، عبادت ہوتی ہوگی اور رزق حلال آتا ہوگا، تو یہ وظیفہ پہلے ہی دن، فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن اثر کرے گا۔ ایسا تیز اثر وظیفہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جس شخص کی شادی کی رکاوٹ کا مسئلہ ہو وہ خود یہ کرے، اور اگر کوئی مشکل ہے اور وہ نہیں کر پا رہا تو پھر گھر کا کوئی فرد اس کے لیے کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریزلٹس اس جگہ پہ آپ کو ایک ہی دن میں مل جائیں گے۔ یعنی آپ ایک دن یہ وظیفہ کریں گے اور دوسرے دن کوئی نہ کوئی رشتہ جو آپ کا اللہ پاک نے جوڑ بنایا ہوا ہے وہ اس سے آپ کی اپروچ ہو جائے گی، رابطہ ہو جائے گا اور رشتہ طے ہونے کے چانس بن جائیں گے۔ لیکن یہ اس کی شرط کیا ہے کہ اس گھر میں زہد و تقوی ہو، عبادت کرتے ہوں سب لوگ، کوئی بے نمازی کوئی نہ ہو، اور رزق حلال آتا ہو۔ یہ بہت بڑی شرط ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہی پیدا کرتے ہیں، اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم رزق حلال گھر میں نہیں لا رہے تو مسائل تو آئیں گے نا۔ اگر گھر میں کوئی شخص نماز کی جو نماز کے قابل ہے، جس پر نماز فرض ہے، تو پھر ایک بے نمازی کی جو نحوست ہوتی ہے نا، چاہے گھر کے 4 افراد نماز پڑھتے ہیں اور ایک نہیں پڑھتا، تو اس کی نحوست سے 40 گھر ارد گرد تک کے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں تو صرف یہ ہے کہ بس کوئی وظیفہ مل جائے اور ہم وہ کر لیں۔ تو آپ کو میں آج بھی اس ویڈیو کے حوالے سے یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ جب تک معاملات بہتر نہیں کریں گے، توبہ استغفار کی طرف نہیں جائیں گے، معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو ہم بعض باتوں پہ نا ہمارے خیالات بالکل غلط ہیں، اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کہاں کہاں غلط ہے۔ مثال کے طور پر جب میں توبہ استغفار کی بات کرتا ہوں تو توبہ اور استغفار اس طرح سے ہیں جیسے پھول اور خوشبو۔ آپ منہ سے استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں، تو یہ پھول ہے نا، اور اس کی خوشبو کیا ہے کہ جب آپ کہہ بھی رہے ہیں اللہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، کہہ رہے ہیں نا، زبان سے اقرار کریں، تو ساتھ توبہ کیا کرے گی کہ آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ آپ نے رب سے کر لیا اور اس پر ڈٹ گئے کہ اب میں آج کے بعد یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ توبہ اور استغفار کا مکمل فلسفہ ہے۔ اور اگر آپ توبہ پہ پریکٹیکلی نہیں رہتے اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کا جو مسلسل سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، تو دین معاملات کچھ بہتر نہیں۔ وہ یہی ہو جائے کہ کوئی خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، تو اس میں پھر کچھ مزے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، کوشش کریں کہ سچی پکی توبہ کریں اور اپنے مسائل کو بہتر کریں۔ ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ غلط فہمی تھوڑی سی ہم دور کر لیں اپنی، کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ چلیں جب مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں چلو یہیں سزا مل گئی تو آگے آخرت میں بھلا ہو جائے گا۔ تو میں اس کے بارے میں ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھے، کئی دنوں سے کافی شدید علیل تھے۔ تو جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، بالکل مطلب جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ اکثر سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتی ہیں، جب بہت شدید بیماری ہو تو ایک صحت مند آدمی بالکل کانٹے کی طرح سوکھ جاتا ہے۔ تو آپ نے جب عیادت کے لیے گئے تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنی شفاعت کے لیے دعا کیوں اپنی جو ہے نہیں کی، اپنی صحت کے لیے، اپنی اس کے لیے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا جی مانگا تو ہے، اگر نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن جو عذاب جو ہیں اس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، تو بہتر ہے کہ مجھے اس کی یہی سزا مل جائے۔ یہ اس کی ایک ذہنی سوچ میں بتا رہا ہوں۔ تو آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پتہ کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ اس دنیا میں ہی سزا مل جائے، تم یہاں کی سزا بھی اللہ کی دی ہوئی برداشت نہیں کر سکتے۔
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ چلے مجھے میرے اعمال کی اس دنیا میں سزا مل جائے، تو وہ اس قابل نہیں ہے بندہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے عذاب تو ایک طرف ہیں، جو اس دنیا کے اندر بھی وہ کوئی سزا دے دے تو اللہ کی دی ہوئی سزا کو کوئی برداشت کر جائے، انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں جو ہے وہ عطا فرما اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا انہوں نے ان کو تلقین کی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ استغفار جب آپ کرتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو دو چیزیں ہیں۔ کئی لوگ نا پہلے درود شریف پڑھتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں۔ تو ایک بار یہ مسئلہ جو ہے نا بزرگان دین کے سامنے پیش کیا کسی نے کہ جناب ہمیں درود شریف پہلے پڑھنا چاہیے یا استغفار پہلے پڑھنا چاہیے، مطلب پہلے ہم استغفار کی تسبیح کریں یا پہلے درود شریف پڑھیں اور پھر استغفار کریں، اور جیسے اول آخر کر کے، تاکہ ہماری استغفار جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ فلسفہ یہ تھا کئی بزرگوں کا کہ جب ہم پہلے درود شریف پڑھتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا استغفار جو بیچ میں ہے، پہلے درود شریف قبول ہوگا پھر استغفار بھی ساتھ قبول ہو جائے گا، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں گے۔ اور جب اس کے بارے میں علماء کرام سے پوچھا گیا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا بیان دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر تمہارے کپڑے میلے ہوں، بدبودار ہوں، تو کیا پہلے تم انہیں دھو گے یا خوشبو لگاؤ گے؟ اب آپ کو معاملہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم خطاکار ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں، ہمارے کپڑے میلے ہو چکے، یعنی ہماری روح کا لباس جو ہے وہ داغدار ہو چکا گناہوں کی گندگی سے، تو ایسی صورت میں ہم جو درود شریف ہے یہ اس طرح ہے جیسے آپ نے خوشبو لگا لی اپنے اوپر۔ تو پہلے آپ استغفار کریں تاکہ آپ دھل جائیں، صاف ہو جائیں، آپ کی روح پاکیزہ ہو جائے، اور اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو پھر اس پاکیزگی کے اوپر جو ہے وہ خوشبو کا عنصر آئے گا، رحمتیں آئیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں اس طرح سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو ہم نے تو ہمیشہ بزرگان دین کی باتوں کو ہی فالو کیا اور وہی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ بزرگ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ پہلے آپ استغفار کرو، اور پھر اس استغفار کے اثر سے دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہوگی توفیق، ہدایت کی، توبہ کرنے کی توفیق، ہدایت کی توفیق آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ مانگے گا تو اس کو عطا کر دی جائے گی۔ تو آپ اللہ سے توبہ کی توفیق طلب کرتے رہیں، اور طلب کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے جب آپ طلب کریں گے اور استغفار بھی زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے پریویس جتنے بھی گناہ ان کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی کرنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا کر دیں گے، اور آپ کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہ معاملات درست ہوں گے تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کے وظائف بھی قبول ہوں گے، اور آپ کی جو ہے عبادات میں اثر آ جائے گا۔ تو دوستو اب ہم وظیفے کی طرف مختصراً آتے ہیں۔ وظیفہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ دیکھیے دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اگر کوئی شخص، دیکھیے کوئی شخص جاب بھی کرتا ہو نا، تو 24 گھنٹوں میں کوئی 20-25 منٹ 15 منٹ وہ ایسے نکال سکتا ہے کہ جس میں وہ اکیلے بیٹھ کے یہ سکون سے اس عبادت کو جو ہے وہ پرفارم کر دے۔ تو عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اگر تو جس شخص کے ساتھ، مطلب کسی بچے یا بچی جو شادی قابل ہے، جب ظاہر ہے جو انسان شادی کے قابل ہے وہ نماز تو پڑھے گا نا یار، اس کو قرآن شریف تو پڑھنا آتا ہوگا، تو یہ 2-3 آیات ہیں تو وہ آرام سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جس شخص کے مسئلے ہیں شادی کے، جس بچے یا بچی کے یا جس آدمی کے، جس عورت کے، تو وہ خود اس کو عمل کو کرے، زیادہ اثر ہوگا۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو کوئی گھر کا فرض بھی کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی ٹائم میں 24 گھنٹوں میں فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کوئی کسی ایک وقت میں نا آپ اول پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد 319 بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3، یہ تینوں آیات آپ پڑھیں 319 بار، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر شادی اس بندے، اس بچے یا بچی کی یا اس آدمی کی ہو جائے گی جو یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس کو آپ کیجئے، پریکٹیکلی اس پہ عمل کیجئے۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے ہو تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے، پوچھ لیجئے۔ ہم ہر بندے کا جو نہیں کر پاتا اس کو خود سے بھی کر کے دیتے ہیں، اور فی سبیل اللہ۔ تو رابطہ کیجئے گا، انتظار رہے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔